نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين۔ آیت 261 سے 270 تک۔ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مانند مثال ایک دانے کے ہے، اس نے اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ البقرہ کا آخری حصہ ہے جہاں توحید کے علاوہ انفاق پر ابھارا جا رہا ہے۔ لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا، جیسے پیچھے بھی سورہ البقرہ آیت 245 میں انفاق کا ذکر آیا ہے، تو یہاں اس کے طریقے بتائے گئے۔ مثال سے بات بتائی گئی کیونکہ مثال سے بات جلدی واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مثالیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں طریقہ بتایا گیا اور ایک مثال سے بتایا گیا۔ مثال ان کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں۔ کیسی مثال ہے؟ ایک دانے کی ہے، اس نے اگائیں 7 بالیاں، یعنی ایک دانہ خرچ کیا۔ اس کی مثال کیسے دی جا رہی ہے کہ ایک دانے کو زمین میں اگایا، اسے بویا تو اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اب وہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو اس طرح اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشاہدہ کر لو، ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں، اسی طرح اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ ایمان والا شخص اور بے علم والا شخص، ان کے غور و فکر میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان آ جانے کے بعد، قرآن کا علم آ جانے کے بعد عمل بدل جاتا ہے، آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے ہر ایک اپنے بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے، جیسے یہاں ایک دانہ 700 بن گیا۔ اور اللہ کی صفت بتائی گئی کہ وہ وسعت والا ہے۔ وسعت ہے اس کے پاس علم کے اعتبار سے، اس کی قدرت، اس کی رحمت کے اعتبار سے، مغفرت میں وسعت ہے، اس کی ہر صفت میں وسعت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس نے کس نظریے سے مال خرچ کیا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے، انسان کے حال، ماضی، مستقبل کو خوب جاننے والا ہے۔ اس خرچ کر دینے سے اس کے مال میں کتنا اضافہ ہوگا وہ رب جانتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان کو اور نہ اذیت کو۔ پہلی تو بات کی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور خرچ کیا کرتے ہیں؟ اموالہم، اپنے مالوں کو۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مال آپ کا اپنا ہونی چاہیے، یعنی شوہر کے مال سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، والدین نے جو آپ کو پاکٹ منی وغیرہ دی ہے اس سے بھی خرچ کریں، لیکن جو آپ کا پرسنل ہے، آپ کی اپنی انکم ہے یا جو آپ کی اپنی پاکٹ منی ہے، پھر وہ آپ کی ہو گئی، اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ پھر فی سبیل اللہ کریں۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی حدود میں رہ کر خرچ کیا جائے، حلال اور جائز طریقے سے خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ریا سے پاک مال ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس میں 2 چیزیں نہ ہوں جو یہاں ذکر کی گئیں، احسان جتانا اور اذیت دینا۔ تو جو یہ کام نہیں کرتے، احسان جتا کر کسی کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ ہی جسمانی اور ذہنی تکلیف دیتے ہیں، اذیت دینے میں کسی کو رسوا کرنا، اس کے پیچھے رہ کر اسے بدنام کرنا، کہ جیسے یہ 2 رویے، احسان اور تکلیف دینا۔ احسان کیا ہے کہ آپ اس کے سامنے اسے احسان جتا کر اسے رسوا کر رہے ہیں، اس کے سامنے، اور اذیت کیسے دے رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اس کو رسوا کر رہے ہیں، یا جیسے کوئی سفید پوش ہے اور آپ اس کا پول کھول رہے ہیں، تو ایک طرح سے یہ اذیت دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ دونوں کام نہیں کرتا، نہ احسان جتاتا ہے اور نہ کسی کو رسوا کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم، یعنی مال دینے سے پہلے جو خوف ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، وہ خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی قیامت کے دن جب ہر طرف خوف ہوگا، اس وقت اس کے لیے خوف ہوگا۔ اور یحزنون، نہ دینے کے بعد وہ دنیا میں غمگین ہوں گے اور نہ آخرت میں ان کے لیے غم ہوگا۔
پچھلی آیت میں 2 چیزوں سے روکا گیا، احسان جتانے سے اور اذیت دینے سے، اور آیت 263 میں بتایا بات اچھی اور معاف کرنا بہتر ہے ایسے صدقہ سے جس کے پیچھے اذیت ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، بہت بردبار ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ قول معروف، اچھی نصیحت، مشورہ، کسی کے سوال کو اچھے طریقے سے ٹال دینا، کسی کی اذیت دینے والی بات کو اچھے سے ٹال دینا، نرمی سے بات کرنا اور بد کلامی سے بچنا، یہ قول معروف ہے۔ مغفرہ کیا ہے؟ کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں، لیٹر آن وہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، یا ایسے موقع پر کیا کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ اور دوسرا اس کی مغفرت کا معنی لیا جائے گا کہ اللہ سے بخشش مانگنا کہ اللہ جو میں نے دے دیا نا، اب مجھے تکبر نہ آئے اور تو اس کو قبول کر لینا، تو کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے ہمارے خرچ کرنے سے۔ ہم خرچ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ہی لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں حلیم کی صفت بھی ہے کہ وہ بہت بردبار ہے، تحمل ہے، فوری سزا نہیں دیتا، فوری فیصلہ نہیں کرتا، وہ حلیم ہے، اسی لیے بندے کو گناہ سے معافی کی مہلت دے دیتا ہے۔ اور یہاں جو بات آئی قول معروف، تو دراصل بھلی بات جو ہے وہ برف کی طرح ہوتی ہے، لائک سنو فالنگ، آہستہ آہستہ گرتی ہے، پھر جم جاتی ہے اور دیر تک اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان کے اور اذیت کے۔ وہی 2 باتیں جو پہلے گزری کہ اذیت اور احسان کے ساتھ ضائع نہ کرو، ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتائی گئی، اس طرح کا جو خرچ کرتا ہے مال اپنا دکھانے کے لیے لوگوں کو، تو دکھاوا بھی مال کو ضائع کر دیتا ہے، آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا اپنے مال کو دکھاوے کا مال کر کے ضائع نہ کرو، دے کر اذیت دینا بھی ضائع کرنا ہے اور دکھانا بھی ضائع کرنا ہے۔ منافق ایسا کرتا ہے جو تاوان سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مال خرچ کرتے تھے، لیکن سورۃ توبہ میں اسے تاوان یعنی بوجھ سے تشبیہ دی گئی کہ ان پر مشکل گزرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور جیسے آج کل ٹرینڈ ہے کہ جب دے رہے ہوتے ہیں صدقہ وغیرہ یا کوئی راشن وغیرہ تو ساتھ میں تصویریں بناتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے۔ تو یہاں مال کو ضائع کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں، احسان جتانا، اذیت دینا اور ریاکاری کرنا۔ اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخری دن پر، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے تو پھر تو وہ اپنے مال کو اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر خرچ کرے گا۔ تو مثال اس کی کس کی؟ جو ریاکاری کرتا ہے، مانند چکنے پتھر کے ہے جس پر مٹی ہو تو پہنچے اسے تیز بارش تو وہ چھوڑ دے اسے صاف چٹان، یعنی ایک پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی ہے، اس کی بے شک لیئر بھی ہے، لیکن جب اس پر بارش پڑتی ہے، تیز بارش، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس مٹی کو بہا لے جاتی ہے تو وہ صاف چٹان رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ریاکاری اس کے نیک اعمال کی وہ جو لیئر بن گئی تھی اس کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے صاف چٹان۔ نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی وہ اپنی کمائی جو وقتی مٹی پر جو اگایا تھا، وہ ریلے میں جو سب بہا کر لے گیا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو دراصل دکھاوے کے صدقے کی بات کی جا رہی ہے جس میں لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ پھر ایک اور مثال دی جا رہی ہے، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی، مانند ایک باغ کے ہے، اونچی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں، اور کیا چاہ رہے ہیں؟ پختگی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کی رضا تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن خرچ کرنے سے پختگی کیسے آتی ہے، ثابت قدمی کیسے آتی ہے؟ خرچ کرنے سے اپنے نفس کا خوف رہتا ہے، جبکہ اللہ کہیں اور سے مدد کر دیتا ہے، تب توکل آتا ہے، اور توکل ہی ثابت قدمی لاتا ہے۔ تو لہٰذا یقین رکھیے کہ مال دینے سے ثابت قدمی ضرور آتی ہے۔ خرچ کر کے روح کے اندر جو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اس سے سکون دیر پا رہتا ہے۔ انسان کی روح کی غذا ہے کیا؟ سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھا کر کہا کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، جو چیز انسان مال خرچ کر کے حاصل کرتا ہے اسے انسان سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جیسے اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں مفت میں مل رہا ہے، ایک وہ علم ہے، اور دوسرا جو ہم مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے حافظے میں سے سیو کر رہے ہیں،
تو اس کی قدر اور ہوگی۔ تو جو شخص دین کے لیے خرچ نہیں کرتا وہ دین کے لیے سنجیدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح مال مفت دل بے رحم۔ تو صحابہ کرام کو دین عزیز کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ انسان کی کمزوری ہے کہ جس کو وہ اپنا سمجھتا ہے اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے، اور اللہ ان کی مثال کیسے دے رہے ہیں، کمثل جنت، اس جگہ تیز بارش ہوئی، خوب گلا ہوگا، لیکن اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو تب بھی ایک پھوار ہی کافی ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو جہاں ان کے اوپر تیز بارش ہو، یعنی کہ ان کے یہ جو ہے نا ربوتین، یہ ربا سے ہے، بڑھنا، پھلنا، پھولنا، اور اونچی جگہ کو بھی کہتے ہیں، تو وہاں اگر تیز بارش ہو تو وہاں اس کا پھل کیا ہو جائے گا؟ دگنا۔ لیکن ہلکی پھلکی پھوار بھی کافی ہے اس کے سبزے کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے کہ ہو اس کے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور بہتی ہوں اس کے لیے نہریں اس کے نیچے، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور پہنچے اسے بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو کمزور چھوٹی، پھر پہنچے اسے ایک بگولا جس میں آگ ہو، پھر بس وہ جل جائے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب بات سمجھانے کے لیے ایک تیسری مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا، اس میں خوب پھل لگائے، ساری زندگی اس نے اسی کے لیے لگا دی کہ شادی بھی تاخیر کی اور بچے بھی دیر سے ہوئے، اور اس باغ کی خاطر اس نے اپنی ساری جوانی لگا دی، پھر سارا باغ جل گیا، عمر گزر گئی، محنت لگ گئی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، مدد کے لیے کوئی ہے نہیں، اور کیا ہوا؟ جو اس نے ساری زندگی کی کمائی کی تھی وہ بھی جل گئی۔ اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے غور و فکر کے لیے۔ یہ کسی خاص بندے کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں، کیونکہ سٹوری سے بات زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے۔ تو دراصل دین کے لیے کنٹینیوٹی چاہیے، پازیٹیوٹی چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے، میچورٹی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص خوب نیکیاں کرے گا کہ وہ جنت سے صرف بالش دور رہ جائے گا، یعنی جنتی بن رہا ہوگا، اور تب اس کے سب اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو باغ لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جسمانی محنت چاہیے، مال چاہیے، وقت چاہیے، اور ایسی اس نے جوانی اپنی محنت لگائی، عصر یعنی نچوڑ دیا اس کو، اور پھر کیا ہوا؟ اعصار، ایک بگولا آیا آگ کا، جو اس میں اس کا سارا باغ جل گیا، یعنی طوفانی ہوا جو زمین کو لپٹ کر اپنے اندر اس کے جو بھی اگایا ہوا ہے وہ اس نے اندر لے لے اور پھر جلا دے، اسے کہتے ہیں اعصار، اسے کہتے ہیں فاحترقت، وہ جل گیا۔ جیسے حریق بھی ہے نا، عذاب الحریق جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو کمائی تم نے، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں، اور نہ تم ارادہ کرو نہ پاک کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو کہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، ایمان کی کمی کے مترادف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارے تو وہ اس کے عمل کو، اس کے حکم کو نہ سنے اور اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہاں طیبات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ طیبات میں 3 چیزیں آتی ہیں، عمدہ، حلال اور اچھی چیز۔ اور کمائی کیا ہے؟ ہاتھ کی کمائی بھی ہے، ذہن کی کمائی بھی ہے جو محنت کر کے، کوشش کر کے کمائی جاتی ہے، اور اسی طرح وراثت کا مال بھی، پھر اسی طرح اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ مال کی کمائی ہے، کوئی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اس سے جو کمائی آ رہی ہے۔ تو یہ جو کمائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے خرچ کرو اور اس میں سے خرچ کرو جو تم میں زمین میں سے ہم نے دیا۔ تو زمین سے کیا کیا ملتا ہے؟ پہلی چیز تو وہی جو پھل نباتات وغیرہ، دوسری چیز معدنیات، مائنز وغیرہ، اور تیسری چیز ہے ذخائر۔ اس کے علاوہ بھی زمین میں بہت کچھ ہے جو انسان آہستہ آہستہ ڈسکور کر رہا ہے۔ اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا، یعنی اچھی چیز تو کہہ دیا خرچ کرو، بری چیز جو ہے ناپاک یا بری اس کا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارادہ بھی نہ کرو، گلی سڑی، گندی، مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کا تو تم ارادہ بھی نہ کرو۔ اور دوسرے معنی خبیث کے حرام بھی ہیں کہ حرام مال سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ نہیں تم لینے والے اس سے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، بہت تعریف والا۔ یعنی اللہ کو تو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، چشم پوشی کر جاؤ یعنی انسان کو پتہ نہ ہو۔
اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک چیز ہے جو آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ ضرورت کی چیز ہو۔ اب یہاں پر جو کھیتی کی بات آئی ہے کہ جو زمین اگا رہی ہے اس میں سے حق دو، اس میں سے لوگوں کو دو، تو اس میں عشر کی بھی بات آئے گی کہ جو اس کا عشر ہے نا وہ ادا کیا جائے۔ اچھا، اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم کھجوروں والوں کے لیے نازل ہوئی کہ ہم زمینوں والے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، یعنی جس کے پاس زیادہ ہوتی وہ زیادہ لاتا اور جس کے پاس کم ہوتی کم لاتا۔ کس کے لیے؟ صدقہ کے لیے، اور مسجد میں لٹکا دیتے تاکہ اہل صفہ کھائیں۔ اہل صفہ کون تھے؟ یہ لوگ تقریباً 46 کے قریب لوگ تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پر رہا کرتے تھے۔ اب اہل صفہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اور ان میں سے جب کوئی آتا تو اپنے عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا اور جو کھجوریں گرتی اس میں سے کھا لیتا۔ اللہ اکبر، ان کی قربانیوں کا حال دیکھیں، کچھ تر اور کچھ خشک کھجوریں گرتی، اور انصاریوں میں سے جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی وہ ایسی کھجوریں بھی لاتے جو ناقص اور ردی ہوتی، تو اس پر یہ آیت اتری۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر ایک اچھی کھجوریں لایا کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برے مال کو صدقہ کرنے کا سوچو بھی مت۔ کیا سوچو؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ دینا تو دور کی بات، ایسی ردی چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ صدقے سے مال بظاہر گھٹتا ہے لیکن صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ تو مال کو گھٹنے اور نقصان سے بچاتا ہے، اور بلائیں صدقے سے ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقے سے مال کیسے بڑھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آفات سے بچاؤ ہو جاتا ہے، کوئی آفت آنی ہوتی، کوئی بیماری آنی ہوتی جس پہ بڑا پیسہ لگنا ہو یا تھوڑا بھی لیکن ایکسٹرا مال لگنا ہو تو وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح مال میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے مال میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ غیب کے خزانوں سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ تو بات تو اللہ پر یقین کی ہے، وہ بے نیاز ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، فحش کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا، اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں جو فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے تو فحش میں زنا اور عمل قوم لوط، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو شیطان ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے، کہ مال خرچ کر دینے سے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، اور پھر وہ کرتا کیا ہے اس کے بدلے؟ کیا کرتا ہے کہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے، پھر وہ برائی کے لیے آپ کو اکساتا ہے۔ وہی مال آپ کا جو آپ نے صدقہ کرنا ہوتا ہے، ایک تو آپ اپنی ذات پہ لگا دیتے ہیں یا کسی برے کام میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ کس کا وعدہ سچا ہے؟ مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے بخشش کا، اور ہم میں سے ہر ایک کو بخشش چاہیے، اور اپنی طرف سے فضل کا۔ فضل سے مراد دنیا میں بھی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ نواز دیں، اور آخرت میں جنت۔ اور اللہ تو وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یہی واسع علیم، پیچھے بھی صفات گزری ہیں۔ وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جو کوئی دیا گیا حکمت تو تحقیق وہ دیا گیا خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ یعنی یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی، ہر ایک بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کر دیتا۔ دین کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے لوگ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں دین میں فائدے نظر آتے ہیں وہ تھوڑا سن کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو رائٹ ڈیسیجن ایٹ رائٹ ٹائم، یہ حکمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو دراصل دین کی سمجھ ہی حکمت ہے۔ اور یہ بات سمجھ کون سکتے ہیں کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت کچھ دے دیا گیا، اسے خیر کثیر دے دی گئی؟ یہ صرف عقل والے سمجھتے ہیں، یعنی ہر ایک کے فائدے کا سودا نہیں ہے یہ صرف کس کو نظر آئے گی؟ عقل والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر فرمایا، جو کوئی خرچ کیا تم نے، کوئی بھی خرچ، یا تم نے کوئی نظر مانی تو بے شک اللہ جانتا ہے اسے، اور نہیں ظالموں کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی اللہ تو جان لیتا ہے۔ اور یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ اپنے حق میں سے یا کسی کے دوسرے کے حق میں کمی کر دینا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ اگر ہم ظلم کی عام مثال دیکھیں تو جیسے ہم کوئی صفائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے گندگی کو کہیں کہیں چھوڑ دیا تو یہ آپ نے ظلم کیا۔
کوئی بھی چیز کو پورا حق دے کے کام نہ کرنا کیا ہے؟ ظلم۔ اور پھر جو ظلم نہیں کرتے اللہ کی مدد ان کے ذمے ہے، اور ظالم اللہ کی مدد سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔